دن کے اگر 4 حصے ہوں تو فرمایا 2 حصے میں آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا اور 2 حصے باقی کام کروں گا. فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے پر اگر اور بڑھا لے گا تو تیرا فائدہ ہو جائے گا. سنائیو نہیں ہے نا حدیث, ابھی ختم نہیں ہوئی, پوری سن لیجئے تاکہ پھر آپ کو اس کے ساتھ لنک کروں گا کہ آج میں نے کیا پڑھا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے جب کہا تو اس نے کہا یا رسول اللہ, اچھا اس نے کہا حضور وہ بھی دیوانہ سی, سبحان اللہ, صحابہ تو بڑھ کے کہنا دیوانہ. انہیں کہا حضور اگر رات اور دن کے 4 حصے کیے جائیں, 3 حصے میں آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا, فقط 1 حصہ میں باقی کام کروں. اور فرمایا اے بھی ٹھیک ہے پر یہ ودا میں نہ. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. او بھائی جان یہ مسلم ہے, آج ہم نعتیں پڑھ لینا حضور کا ذکر تھوڑا سا جمعے والے دن بھی منٹ اتے ہو جاوے تو بس اوقات ویکھنا سمر صاحب نے آج پتہ نہیں لگا یہ 2 منٹ اتے بعد مثال دے رہا ہوں. حالانکہ آپ لوگوں میں کافی برداشت ہے, 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں کر دے. بس اوقات تو بھائی بڑے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. تو محافل میں بیٹھے ہوں یا کئی بندے ہوتے ہیں جو نہیں سننا چاہتے, انہوں نے ایویں واٹر آندا ہے, وہ اللہ دیو بندے ہو یہ حضور کی حدیث پڑھو, اللہ دیا بندیا تو کہنا ہے میں حدیثاں پڑھنا, اے پڑھ کے سنا, یہ بھی قوم کو سنا, او مسلم ہے ہی. اچھا اگر آپ جاگ رہے تو اگلی بھی سنیے, ابھی ختم نہیں نہ ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 حصے درود پڑھے گا جی. فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے تو جیل میں نہ بتا تو تیرا فائدہ ہو جائے گا. اب وہ دیوانہ تھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہوں جیل میں نو ٹائم ہونا نا, میں کچھ اور کرنا ہی نہیں, میں بس تہاڈی ذات تے درود و سلام ہی پڑھ دیا رہ جانا. نبی پاک نے فرمایا اب اگلا جملہ بھی سنیے گا. اب یہاں تک بات نہیں ہے کہ سارا درود پڑھوں گا اور گال نہ 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 نہ. فرمایا یکفی ہمکا و غمکا. اب اس کا ترجمہ سن. فرمایا اگر تو ہر وقت میری ذات پہ درود پڑھے گا تو سن لے, نہ دکھ تیرے قریب آ سکتا ہے نہ غم آ سکتا ہے. اللہ تمہیں خوشیاں عطا کرے گا, اس جہان کی بھی عطا کرے گا, اس جہان کی بھی عطا کرے گا. کیوں بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ جو درود زیادہ پڑھتا ہے فرمایا تیرے غم بھی ختم ہو جائیں گے, تیری مشکلات بھی ختم, تیری پریشانیاں بھی ہم ختم کر دیں گے. آج ہم سے پوچھے قاری صاحب بہت پریشان ہے کی کرا, میں ان کو وظیفہ اللہ دے آپ بندیا اے وظیفہ ہی. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ جتنے بیٹھے ہیں, میری نظر میں سب سے بڑا وظیفہ نماز اور قرآن ہے. آواز کمزور ہو گئی اس وظیفے سے اکا. میری نظر میں سب سے بڑا وظیفہ قرآن اور نماز ہے. یہی قرآن کہتا ہے, یہی دین کہتا ہے, یہی ہمارے بزرگ کہتے ہیں, اور یہی غوث پاک نے کہا ہے, اور یہی میرے مرشد الیاس قادری نے کہا ہے. میں آپ کو صحیح کر, اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے. ایک بندہ نمازاں پڑھدا نہیں, قرآن پڑھدا نہیں, اون جی آدھا پیر جی تسی کرو جو کرنا. بے پیر 5000 نہ ہوں تینوں کتے اپڑا آوے یار, کو خدا دا خوف کر لو, کچھ آپ بھی تے کر لیا کرو نا. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ تو میں کہنے کا مقصد یہ, میں وظیفے طویز دم درود دا میں قائل ہاں, پر انیر دا نہیں. یہ نرا انیر ہوتا ہے کہ آپ ہمیں یہ وظیفہ دے دے, آپ یہ پڑھ دے, پیر جی آپ یہ کر دے, پیر جی آپ یہ کر دے, او دی بھی دکان چل دی پئی, او بھی یاد ہے بھائی جان تو پیسے 10 کنے لینے نہیں, کرنا سارا کوئی تو ہے. میں نے کہا لو جی نویں گل سن لو جناب. اللہ کے بندو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, اگر آپ توجہ فرمائیں تو چھوٹی سی بات ادھر دیکھیں. یہ جو ہم خود کریں گے نا اس کی برکت کیا ہے, سن لیجئے ذرا. اگر آپ کو سمجھ آ جائے سبحان, نہ ہے تو تامی کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کو سوار تو نہیں نہ ہونا. میرے نبی نے فرمایا جب بھی کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے. بولو جی اتنی حدیث پاک ہے, کیا مطلب ہے؟ اس کی شرح میں لکھا ہے جب بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو بے برکتی ہوتی ہے, ساتھ شیطان کھاتا ہے, اور جب پڑھ لیتا ہے تو برکت ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا اگر کوئی بندہ کہے میں نہیں پڑھدا, ایتھے 100 بندے روٹی کھانی ہے, ایک بندہ پڑھ لے باقی کوئی نہ پڑھے, تسی دسو بھی او دے کھانے چ برکت ہونی یا باقیاں چونی ہے؟ تسی آکھنا جو ان نہیں پڑھی ہے تو او دے چی ہونی ہے. یہی بات سمجھا رہا ہوں, جس نے جو پڑھنا ہے میری جان فائدہ اس کو ہونا ہے. اس واسطے نیرا پیران دے وظیفے تے چھنتر تے منتر تے چھو کلنتر انہاں دے پیچھے نہ رہے, اللہ دا نائی کچھ خود بھی پڑھ, خود بھی قرآن پڑھ, خود بھی تلاوت کر, خود بھی ذکر فکر کر, خود بھی سجدہ کر. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ جس نے پڑھنا برکت اس کو ملنی ہے. اور پھر اگلی بات کتنی توجہ طلب ہے, اگر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھیں, کتنی مرتبہ؟
تو فرمایا شیطان کھا نہیں سکتا، برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پر اور قرآن پڑھ لیا جائے گا پھر بے برکتی کہاں سے آ سکتی ہے؟ مجھے بتائیے۔ مہربانی کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت فرمائیے اور اس کے قریب آئیے۔ یہ جو چھو کلنتر منتر ہوتے ہیں نا، تو بچ جاؤ، چنگی گال ہے، کچھ آپ کر کے دیکھو نا، آپ کرنے کا بالکل فائدہ ہوتا ہے، آپ جو بھی کریں گے آپ کو۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، یہ آئے گی آگے 29ویں پارے میں سورت، تو آپ کو سناؤں گا۔ حضرت ہمارے دلوں کے کعبہ اور ہمارے دماغوں کے قبلہ، جن کی محبت کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ توجہ ہے بھی صاحب حضرات؟ ایک شخص آگے آپ کے پاس، اب دیکھو اس وقت کے جو پیر تھے وہ کیا کرتے تھے۔ تویتاں دا کام ہے، تو تویت پہلے چھوٹا ہوں سی لپیٹے ہویا، پھر کھلا دیتا بڑا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہ جدید دور ہے نا، اے فٹ بائی فٹ دے تویت آ گئے جے۔ وہ کیا کریں، ہماری قوم کا کدھر جائیں جناب؟ نال سے دے کنڈے بھی آ گئے، سور دیاں ہڈیاں بھی آ گئی۔